علیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پہنچ گئے تھے جبیرہ کے بس آخری مسائل پڑھنے ہیں۔ اب آپ جان چکے کہ کہاں پر وضوء جبیرہ ہے، کہاں پر تیمم ہے، سارا جان چکے۔ تو پھر سے وہ 3 لائنیں ایک دفعہ سن لیں، خلاصہ تھا سب کا۔ وضوء جبیرہ صرف وہاں ہوتا ہے جب زخم ہو، پھوڑا ہو یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو اور پانی نقصان دیتا ہے، یہاں پر غسل جبیرہ یا وضوء جبیرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سیدھا کوئی اور مجبوری ہے تو تیمم کی طرف جانے گا۔ ان 3 میں وضوء جبیرہ یا غسل جبیرہ، کرہ، جرح یا قصر مجبور ہوں، پٹی بندھی ہوئی ہے تو اوپر مس کر لیں گے۔ وضوء جبیرہ کے وقت یا غسل کے وقت بھی جہاں بھی پٹی بندھی ہوئی ہے اس کے اوپر مسح کر لیں گے، تو یہ بن جائے گا غسل جبیرہ یا وضوء جبیرہ۔ پٹی بندھی ہوئی ہے تینوں پر، کرہ، جرح، قصر، پٹی بندھی ہوئی ہے تو مس کر لیں، کافی ہے۔ اب ادھر تخیریں دی گئی، جی اگر غسل میں تیمم کر لے تو بھی کافی ہوگا، وہ والی اگر تفصیلیں کوئی یاد رکھنا چاہے تو اچھی بات ہے، ورنہ اگر آپ کسی مکلف پوچھے آپ کو کہ اس نے پٹی باندھی ہوئی ہے، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے یا زخم ہے یا پھوڑا ہے، پانی نقصان دیتا ہے، پٹی باندھی ہوئی ہے، تو آپ اس کو کہیں گے کہ مس کر لو اوپر، وضوء جبیرہ کر لو یا غسل جبیرہ، تو آپ نے صحیح مسئلہ بتایا ہے۔ ساری تفصیلیں بیان کرنا کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہے جب پٹی بندھی ہوئی ہے تو فوراً بس یہی حکم ہے کہ مس، اور اگر پٹی بندھی ہوئی نہیں ہے تو یہاں 2 صورتیں ہیں۔ کرہ، جرح مکشوف ہے، پٹی بندھی ہوئی نہیں ہے، مکشوف یعنی بات نظر آ رہی ہے، اوپر دوا بھی نہیں لگائی ہو، دوا ہوتی تو پھر وہ اس میں چلا جاتا، جیسے پٹی کے ہو، دوا جس کا اپنا جرم ہو، تو مکشوف ہیں کرہ، جرح۔ تو یہاں پر اگر مقام غسل میں ہے، مقام غسل وضو میں کون سا ہے؟ چہرہ اور بازو، انگلیوں سمیت، اور غسل میں سارا جسم ہی مقام غسل ہے۔ تو مکشوف کرہ، جرح اگر مقام غسل میں ہیں تو ان کو چھوڑ دو اور ادھر دھو لو، اور اگر مقام مس میں ہے، غسل میں مسح ہوتا نہیں ہے، وضو میں ہی مسح ہے، مقام مس میں ہے سارجہ پیروں پر، کرہ، جرح مکشوف، تو یہاں پر آپ کی تکلیف تیمم، جی تیمم لکھا تھا نا، یہاں پر آپ کی تکلیف تیمم، یہ تھا مکشوف جب کرہ، جرح۔ اور مکشوف اگر قصر ہو، ہڈی ٹوٹی ہے اور مکشوف ہے، جبیرہ اوپر نہیں ہے، تو یہاں ہے تیمم، چاہے آپ وضو کر رہے ہوں، غسل کر رہے ہوں، مقام غسل میں ہے یا مقام مس میں ہے، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو ہے ہی تیمم جب مکشوف ہو۔ تو یہ 3 لائنیں آپ اپنے پاس مضبوطی سے خامر ہونا، تقریباً آپ مکلف کے لیے جواب دے دیں گے اس کو۔ اب ان میں یہ بھی نہیں میں کہہ رہا کہ بس 3 لائنیں یاد ہیں تو آپ بس مطمئن ہو جائیں، کچھ وہ والی باتیں دوسری بھی آ جاتی ہیں کہ جبیرہ جی ادھر ادھر پھیلا ہوا ہے، متعارف سے بڑھ کے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو اتارنا ادھر ادھر، یا آ جائے گا کہ جی جبیرہ غصبی ہے تو کیا کریں گے، یا جبیرہ نجس ہے تو کیا کریں۔ یہ ان مسائل سے میں وہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل بے نیاز ہیں، وہ جبیرہ کب کرنا ہے، وضوء جبیرہ کب تیمم ہماری تکلیف ہے، یہ آپ کو کھلا۔ اچھا، آج مسئلہ 113 پہ پہنچ گیا تھے۔ اچھا، اگر آپ پانی ڈالیں زخم کا نقصان ہے، زخم پہ تو آپ پانی نہیں ڈال رہے ہیں، ہڈی ٹوٹی ہوئی کا نقصان ہے یا پھوڑا ہے اس کا نقصان ہے، اس پہ تو آپ نہیں ڈالیں۔ جو اطراف ہوتی ہیں ان کی، ادھر زخم ہے تو یہ اطراف سرخ ہو چکی ہوتی ہیں، تقریباً اطراف کو ضرر ہوتا ہے، تو پانی اگر ڈالیں تو کہا اطراف اگر متعارف جو ہوتی ہیں
ہر زخم جو اتنے تک ہے اطراف ان کو ضرر ہوتا ہے تو آپ پٹی ایسے باندھیں کہ زخم پہ بھی آ جائے اور متعارف اطراف جو ہے ان پر بھی آ جائے اور اوپر مس جبیرہ کا. اور اگر اطراف متعارفہ سے بڑھ کر جو ہے نقصان ہوتا ہے تو آپ کی تکلیف ہی تیمم ہے، کیونکہ متعارف سے بڑھ کر ہم نے اس دن بتایا تھا آپ کو کہ اصلی وضو انسان تکلیف ہے نا جس کی مجبوری ہے اس کو سیدھا تیمم کی طرح بھیجو. تکلیف ہے ثانوی ہمارے پاس تیمم ہے. یہ جبیرہ درمیان میں داخل ہو گیا ہے کہ بھائی جو پور جور کاسر والا تیمم کی طرف جا رہا ہے اس کو اپنے پاس بلا کر اسے وضو ہے جبیرہ. تو یہاں متعارف مقدار میں جو اطراف ہیں اتنے تک تو جبیرہ کا تعلق ہے. متعارف سے بڑھ کر جو ارد گرد علی اطراف کو نقصان ہوتا ہے تو اب ہم کہیں کہ جی پٹی آپ اپنی چنگی بڑی لگائیں کہ ارد گرد والی کو بھی بچاؤ یا ان کو چھوڑ دو ادھر پانی جانے ہی نہ دو، تو یہ والی باتیں جبیرہ والی جو روایات ہیں ان سے ہمیں نہیں ملی، لہذا جانے دو تیمم کی طرف. تو ہماری تکلیف ثانوی ہے ہی تیمم، یہ تو جبیرہ خاص موارد میں آیا ہے اور یہ اطراف بعیدہ جو ہے یہ خاص موارد میں داخل ہی نہیں ہے، لہذا جانے دو تیمم، اس کی تکلیف ہی تیمم. اذا اضر الماء باطراف الجرح بالمقدار المتعارف، پانی نقصان دیتا ہے زخم کے اطراف کو اور اطراف جو متعارف مقدار میں ہیں ساتھ ساتھ جو زخم کے ہیں تو یکفی المس علی الجبیرہ التی علیہا، ان اطراف پر جو جبیرہ آئے گا اس پر مس کر لیں تو کافی ہے. او یرید وضعہا علیہا، پہلے سے جبیرہ رکھا ہوا ہے یا ابھی رکھ لے گا وضو کے وقت تو ان اطراف پر مسح کر لے گا، ان کے اوپر جو پٹی ہے اس پر مسح کر لے گا. اما اذا کانت اطراف المتضررہ ازید من المتعارف، اطراف دور دور والی کو ضرر ہوتا ہے تو اب کہا یہاں وضو جبیرہ ہے ہی نہیں، فیتعین علیہ التیمم، اس کی تکلیف تیمم ہے. اذا لم تکن جبیرہ فی مواضع التیمم، اگر تیمم کے مواضع میں جبیرہ نہیں ہے تو اس کی تکلیف تیمم ہے. اور اگر جبیرہ والے اپنے تیمم والے مقامات جو ہیں وہاں پر کوئی مانع موجود ہو یا پٹی وہاں تک پہنچی ہوئی ہے تو جبیرہ اپنا تیمم کے مواضع پر جب کوئی مانع چیز موجود ہو کہ ہماری جلد کو جلد سے مس نہ ہونے دے تو وہاں پر ہمارا وہ سب کا قاعدہ کلیہ آ جاتا ہے کہ جب بھی انسان کی تکلیف تیمم ہو اور تیمم متعین ہو، احتیاط واجب یا یہ والی باتیں نہیں، تیمم ہو اور مقام تیمم پر کوئی مانع حائل موجود ہے تو وہ جو اترتا بھی نہیں ہے تو انسان کی تکلیف جام بین تیمم والوضو ہو جاتی ہے. جیسے وہ کتنے دن ہو گئے یہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا، اب تو یہ آپ کو یاد ہو. ویلا اگر تیمم کے مقامات پر پٹی موجود ہے یا کوئی اور معنی موجود ہے، جیسے وہ ایلفی والی مثال ہم نے لی تھی کہ انگلیوں پہ لگ گئی ہے تو اب یہ مقام تیمم پہ لگی ہوئی ہے، وضو کے آگے بھی معنی ہے اور تیمم کے آگے بھی معنی ہے، تو یہاں پر ہم جام بین الوضو بتائیں تو فلاوت لزومن الجام بین و بین الوضو، تیمم اور وضو میں جام کرتا ہے. یہ مسئلہ ختم. آگے ہے کہ ایک بندہ ہے اس کو زخم ہے، فرض کرو ادھر بغل میں زخم ادھر ہے یا اوپر ہے، کون سے اوپر زخم ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ دھوتا ہے تو زخم کا نقصان ہوتا ہے، زخم تک پانی چھینٹیں بھی نہیں جائیں گی، اوپر ہے نا، ٹیکا لگوایا ہے اور پھوڑا بن گیا ہے مسئلہ. اب یہاں پانی ڈالتا ہے تو اس کا وہاں نقصان ہوتا ہے. تو کہا یہ والی صورت وضو جبیرہ میں داخل نہیں ہوتی. یہاں پر جب وضو جبیرہ میں نہیں تو جانے دو سیدھا تیمم، یہ ایک صورت ہے. یا زخم اس کا انگلی پہ ہی ہے، انگلی پر ہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ادھر دھوئے تو انگلی کا نقصان ہوگا، یہاں ڈالے تب بھی انگلی کا نقصان ہے. اس کو ڈاکٹر کہے گا یہاں نہ ڈالو، انگلی پہ تو نہیں ڈالنا، یہاں بھی نہ ڈالو. ڈاکٹر نے پورے بازو کو دھونے سے منع کر دیا حالانکہ اس کا زخم انگلی پہ ہے. تو یہ والی صورت جبیرہ میں داخل ہو جائے گی کہ ہم کہیں کہ بھائی وہ چہرہ دھو لے، یہاں
ساری پٹی باندھ کر اوپر مس کر لے یا اس کو بالکل ہی چھوڑ دے اور یہ بازو دھوتا جائے اور مسا کرے، اور کا یہ والی صورت بھی جبیرہ میں داخل نہیں ہو رہی۔ جبیرہ میں داخل ہوتی ہے جب زخم کے اوپر پانی ڈالا جائے اور زخم کا نقصان ہو۔ آپ یہاں بازو پہ پانی نہیں ڈالنے دے رہے تو کہا یہ جبیرہ میں داخل ہے۔ تیمم واضح ہے نا، جبیرہ میں اس کا داخل نہ ہونا، کہ جبیرہ میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ کر، جور اور کاسر انہی تین کا نقصان ہوتا ہو، تو یہاں تیمم ہے، ادھر اس کا نقصان ہے اگر اس پہ پانی ڈالیں۔ ہم ڈاکٹر کہہ رہا ہے بازو پہ نہ ڈالیں، تو یہ بازو پہ نہ ڈالنا، یہ والی صورت جو ہے، یہ والا ضرر جو ادھر ڈالیں اور ضرر ادھر نکلے، یہ جبیرہ میں داخل نہیں تھا۔ وہ تھا کہ پانی اسی پہ ڈالیں اور اس کا ضرر ہوتے، یہ جبیرہ میں داخل۔ لہٰذا اس کو بھی اپنی اصلی تکلیف تیمم کی طرف جانے دو کہ پانی تو اب ڈال ہی نہیں سکتا، وضو اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ اذا کان الجرح او ناوے فی مکان آخر غیر مواضع الوضو، جور کور کاسر مقام وضو میں نہیں ہے، وہی بغل میں زخم ہے، لیکن کانا بحیث یضرہ استعمال الماء فی مواضع الوضو، لیکن زخم ایسا ہے کہ بھائی مواضع وضو میں اگر آپ پانی ڈالیں گے تو زخم کا نقصان ہوگا جو بغل میں ہے، تو فالمتعین التیمم، یہاں پر آپ نے پانی سے بچنا ہے تو کہا یہاں پر آپ کی تکلیف وضو جبیرہ نہیں ہے، تیمم ہے۔ وَقَذَا الْحَالِ فِيمَا إِذَا كَانَ الْجُرْحُ أَوْ نَاوٌ فِي جُزْءٍ مِّن مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ، زخم یا پھوڑا ہڈی ٹوٹی ہوئی مواضع وضو میں، وہی انگلی پہ۔ وَكَانَ مِمَّا يَضُرُّ بِهِ غَسْلُ جُزْءٍ آخر اتفاقاً، اور اس جو انگلی ہے اس کا نقصان ہوگا، اس زخم کو خراب کر دے گا اگر آپ کسی اور جزو کو دھوئیں، مثلا وہی کونی دھوئیں، اور انگلی کا نقصان ہے۔ دونا یکون مما یستلزمہ عادتاً، کہا یہ کوئی انفرادی صورت ہے، کوئی اتفاق ایسے ہو گیا ہے، عادتاً ایسے نہیں ہوتا کہ زخم انگلی پہ اور ہم کونی کو دھوئیں تو ہمارا انگلی والا زخم کا نقصان ہو جائے، یہ عادی حالات کے خلاف ہے، اتفاق کی حالت ہے۔ کہا یہ والی صورت بن جائے نا جب عادی حالات کے خلاف ہو اور اتفاقی صورت ہو، آپ دھوئیں اور جگہ اور زخم آپ کا نقصان نکلے، تو یہاں پر بھی آپ کی تکلیف تیمم۔ کما اذا کان الجرح فی اصبعہ، زخم انگلی پر ہے، واتفق انہ یتضرر بغسل الذراع، بازو کو دھونے سے انگلی والے زخم کا ضرر ہوتا ہے، اور یہ عادت اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے، غیر عادی صورت بن گئی ہے، تو کہا فإنہ یتعین التیمم فی مثل ذلک، یہاں پر بھی تیمم۔ یہ بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ وہ جو زخم آپ کو ہے، چاہے وہ آپ نے جان بوجھ کر لگایا ہو، تب بھی وہی حکم ہے کہ اب زخم تو ہو گیا ہے اور نقصان دے گا پانی، تو وضو جبیرہ ہے، یا زخم اتفاقاً لگ گیا ہو جان بوجھ کے نہ، جیسے وہ ہمارے یہاں تدبیر کر دیتے ہیں نا کم ازنی، تو اب پشت پہ بڑے بڑے زخم ہو گئے اور پانی نقصان دیتا ہے، فرض کرو تو اس نے غسل کرنا ہے، غسل جنابت، پانی نقصان دیتا ہے تو زخموں کو تو ہم کہیں گے تیری تکلیف غسل جبیرہ ہے، غسل جبیرہ۔ اور یا اتفاقاً کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور زخم لگ گیا، تو ایک ہی بات ہے، ہمیں چاہیے زخم۔ یہ اور بات ہے کہ ان زخم وہ پشت پر لگانے کی وجہ سے گناہ گار ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ اور باتیں ہیں، ہمیں زخم چاہیے، ہمارا موضوع جو ہے جبیرہ کا کیا ہے، زخم ہے، اور وہ موضوع حاصل ہے، لہذا حکم جبیرہ بھی حاصل، چاہے وہ موضوع جیسے بھی حاصل۔ لا فرق فی حکم الجبیرہ بین ان یکون الجرح و نحوہ، زخم یا پھوڑا ہڈی ٹوٹی ہوئی جو ہے، قد حدث باختیارہ، اس کے اپنے اختیار سے یہ ہوا ہے، علی وجہ العصیان او غیرہ، گناہ گار ہوا ہے ساتھ یا گناہ گار نہیں ہوا ہے، اس سے ہٹ کر زخم اس کو لگ جائے، وبین ان لا یکون کذالک، یا زخم جو ہے وہ اختیار سے نہ لگایا ہو بلکہ اتفاقاً لگ گیا ہو، زخم ہے تو تکلیف جبیرہ والی آ جائے گی بس۔ پٹی جو ہے اس کا اندرونی جانب نجس ہے اور اوپر والی جانب پاک ہے، وہاں ہم نے اوپر والی جانب پہ ہی مسح کرنا ہے پٹی پر، لہذا اندرونی نجس ہے تو ہوتا رہے، آپ اوپر سے مسح کر لیں کافی ہے۔ اذا کان ظاہر الجبیرہ طاہرا،
ظاہر جو ہے وہ پاک ہے، تو باطن کی نجاست لا یضر ہو نجاست الباطن، باطن کی نجاست کوئی ضرر نہیں ہے۔ اچھا، کبھی وہ حجامت کروا لیتے ہیں بعض بندے، پشت پہ یہاں نجف میں ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے زخم لگ گئے ہیں اور اب پانی نقصان دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں زخم چاہیے، چاہے اختیاری لگے ہوں، اضطراری لگے ہو، اتفاقی یا ڈاکٹر نے جیسے ہی ہو، زخم ہیں اور پانی نقصان دیتا ہے تو آپ کی تکلیف جبیرہ والی آ جائے گی۔ غسل کرنا ہے تو اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے تو آپ غسل جبیرہ کریں گے، وہ پٹی بندھی ہوئی ہے تو آپ تار ہاتھ اوپر پھیر دیں گے، اور اگر آپ کا ہاتھ وہاں نہیں جاتا تو پھر آپ نے تیمم کرنا تھا۔ یہ پیچھے آئی تھی، یہ جگہ کوئی ایسی ہے کہ جہاں ہاتھ جانا تھوڑا مشکل بھی بن جاتا ہے تو اوپر ہاتھ پھیر دیں۔ یہ ہے جب آپ کے زخم کو پانی نقصان دیتا ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہوتا ہے، کچھ بندے جو ہیں، یہ خدا بند عالم کا نظام ایسا ہے کہ ہمیں زخم لگے نا، اب پنچر تو ہو گئی ہے نا جلد، خون بھی مائع ہے، اس کو تو بہنا چاہیے بالکل رکنا ہی نہیں جب تک ختم نہ ہو جائے۔ جیسے برتن میں سوراخ ہو جائے تو سارا ہی نکل جاتا ہے، ایسے ہی لیکن ہمارے جسم میں نظام ایسا ہے کہ دماغ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں زخم ہو گیا ہے، تو اعصاب ہے نا، ایک رگوں کا جال ہے، ایک اعصاب کا جال ہے، اور وہ فوراً اطلاع دیتے ہیں کہ یہ ہو گیا، تو دماغ جو ہے وہ فوراً حکم دیتا ہے کہ وہ چیز جس کے ذریعے سے راستہ بند کیا جائے خون کا وہ چھوڑی جائے، وہ آتی ہے، اور ہمارا زخم اگرچہ ہوتا ہے لیکن خون رکنا بند ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ آگے بند دے دیتے ہیں اور ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ وہ بند آیا ہوا ہے۔ اس طرح جو ہے ہو جاتا ہے کہ خون بند ہو جاتا ہے، لیکن کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا خون بند ہو گیا، پانی ڈالا جائے گا نا تو وہ پھر بند جو ہے لگتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر خون بہنا شروع ہے، پھر رکے گا، پھر پانی ڈالا تو پھر ویسے۔ اب یہ حالت ان کی ہو سکتا ہے 1-2 دن لگی رہے۔ ایسا بندہ ہے کہ اس کا زخم ہے، زخم کو کوئی پانی نقصان نہیں دے رہا، ابھی ہم جبیرہ سے نکلنا چاہتے ہیں، یہ سورج جو بنا کر اس نے حجامت کروائی ہے، زخم کو کوئی پانی نقصان نہیں دیتا، لہذا وہ کر سکتا ہے، کیا نام ہے، غسل، اصلی غسل کر سکتا ہے، کیونکہ زخم کا نقصان ہی نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ خون جاری ہو جائے گا، تو خون جاری ہونا یہ اور چیز ہے، خون بہنے لگ جائے یہ اور چیز ہے، اور زخم کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ زخم بڑھ جائے، زخم کو شفا دیر سے ملے گی، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ بڑھے گا نہ اس کو شفا دیر سے ملے گی، اپنے ٹائم پہ وہ ختم ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خون نکلنا شروع ہو جائے گا، تو خون نکلنا یہ بھی تو ایک نقصان ہے۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے اس کی تکلیف وضو جبیرہ یا غسل جبیرہ کر دیں۔ کہا آپ پڑھ چکے ہیں کہ وضو جبیرہ غسل جبیرہ وہاں ہوتا ہے جب زخم کا نقصان ہو، ہڈی کا نقصان ہو یا پھوڑے کا نقصان، یہاں تو مکلف کا نقصان بن رہا ہے، جب مکلف کا نقصان بن رہا ہو تو وضو اور غسل سے ہٹا کر ہم سیدھا تیمم کی طرف بھیجتے ہیں، اور درمیان میں سے آپ کو ہم نے ذمہ داری دی ہے کہ جو کور جور اور کاسر والا جا رہا ہو تو اس کو پکڑ کر وضو جبیرہ کرانا، تو اس کے تو جور کو کوئی نقصان ہی نہیں ہے، اس کو تیمم کی طرف جانا ہے۔ محل الفاسد، حجامت کروائی ہے، اس کا جو محل ہے، داخل فی الجروح، یہ بھی انہی زخموں میں داخل ہے جو زخم کا نقصان ہوتا ہے تو وضو جبیرہ یا غسل جبیرہ ہوتا ہے۔ فلو کان غسلہ مضرا، اس محل فاسد کا دھونا یہ مضر ہو، یعنی اسی زخم کے لیے مضر ہے، تو یکفی المس علی الوصلہ التی علیہ، تو اس پٹی پر آپ مسح کر سکتے ہیں غسل کے بعد جو اس زخم کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اعلام تکن ازید من المتعارف، اگر وہ پٹی متعارف پٹی سے بڑھ کر نہیں ہے، اگر متعارف سے بڑھ کر تھی تو پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ اس کو اتاریں اور کاٹیں، چھوٹی پٹی کر کے اس جگہ پہ باندھیں۔ وَإِلَّا حَلَّهَا، اگر متعارف سے بڑھ کے ہے تو اس کو کھول دے گا۔ وَغَسَلَ الْمِقْدَارَ الزَّائِد، جو جسم کی زخم سے ارد گرد مقدار ہے اس کو دھو لے گا۔ ثم شدّا، پھر پٹی کو باندھ دے گا اور اس پر ہاتھ پھیر لے گا، جیسے سارے یہاں سے پٹی بندھی ہوئی ہے نا، سینے سے لے کر پوری پشت پر، ادھر آگے تو کوئی زخم نہیں ہے،
اور پوری پشت پر بھی زخم نہیں ہے، پٹیاں کھولے، غسل کے بعد یہ دھوئے، ادھر جگہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے جو زخم کے علاوہ والی وہ دھوئے، زخموں پر پٹی رکھ کے تار ہاتھ پھر تو یہ غسل جبیرہ ہو جائے گا۔ اما اذا لم يمكن غسل المال، اب وہ خون بہنے والی صورت آ رہی ہے، کہا آپ اس جگہ کو نہیں دھو سکتے، اس زخم کو نہیں دھو سکتے، اس وجہ سے نہیں کہ زخم کا ضرر ہوگا، زخم کا کوئی ضرر نہیں ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہوگا لا من جہت ضرر للجرح، جرح کو ضرر نہیں ہوگا۔ مسئلہ کیا ہے؟ بل امر آخر، کوئی اور مسئلہ ہے، مثلا کا انقطاع، عدم انقطاع دم، خون نہیں رکے گا، یعنی ضرر المکلف بن رہا ہے ڈائریکٹ، نہ کہ ضرر الجرح ثم جر کا ضرر مکلف کا ضرر، وہ والی صورت نہیں بن رہی، بلکہ ڈائریکٹ ضرر مکلف کے لیے بن رہا ہے، تو فلا بد من التیمم، جب پانی مضر ہوتا ہے تو تیمم ہی کیا جاتا ہے۔ ولا یجری علیہ حکم الجبیرہ، اور جبیرہ والا حکم جاری نہیں ہوگا۔ اب ہے کہ جبیرہ غصبی ہے، تو یہاں پر غصبی جب جبیرہ ہو تو اس صورت میں کیا کہا؟ ہمارے شرائط جو ہیں، ان جبیرہ کی جو شرائط ہیں، دو شرطیں آپ نے لگائیں گے۔ ایک تو یہ کہ وضو جبیرہ آپ کر رہے ہیں تو پٹی آپ کی پاک ہونی چاہیے، کیونکہ آپ اس پر ہاتھ پھیریں گے تو آپ کا ہاتھ ہی نجس ہو جائے، اور نجس پانی سے تو وضو ہوتا ہی نہیں، تو ایک تو یہ پٹی پاک ہو، اور دوسرا پٹی غصبی نہ ہو۔ اگر آپ کی عبادت میں غصب داخل ہو جائے، یہ ساری عبادت ہی ہے نا، اور اس میں غصب داخل ہو گیا ہے تو یہاں پر آپ کی عبادت میں اشکال آ جائے گا، جس طرح کہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ یا نماز غصبی ہے، یا سجدہ گاہ غصبی ہے، یا جگہ غصبی ہے، تو سارا اشکال داخل ہو جاتا ہے غصبیات والا۔ سید سستانی نے نزدیک غصبیات والی صورت میں احتیاط واجب ہوگی، جہاں بھی آئے گی وہاں وضو کے موارد، اپنے کیا نام ہے، نماز کے موارد میں بھی احتیاط واجب والی باتیں آئیں گی، یہاں بھی احتیاط واجب ہے، تو لہذا اگر آپ کی پٹی غصبی ہے تو احتیاط واجب بنا پر آپ اس پر مسح نہیں کر سکتے، تو کیا کریں؟ کہا اتارو اور پٹی باندھو۔ یہ اتاریں اور باندھیں، یہ اتارنا ہی اب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، فرض پر ممکن ہے تو اتاریں گے اور باندھیں گے، یا پٹی نہیں باندھیں گے، کھلا ہوا زخم ہوگا ادھر ادھر سے پھر دھو دیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے، ہمیں وضو جبیرہ کر لیں گے۔ تو کہا پٹی اب اتارنا ہی مشکل ہے، نہیں اتار سکتی، تو کہا یہاں پھر دو صورتیں ہیں، جب اتارنا مشکل ہے یہاں پھر دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ پٹی تالف شمار ہو رہی ہے، تالف چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ یہ پٹی اگر اتاریں اور مالک کو دیں، مالک اپنے گھر رکھے گا یا ردی ٹوکری میں پھینکے گا، ٹوکری گاند والی میں پھینکے گا، تو یہ تالف ہے، اور اگر اپنے اتار کے اپنے پاس رکھ لے تو یہ پھر تالف نہیں ہے، یہ عرف نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ تالف ہے یا تالف نہیں ہے۔ اگر تالف ہے، پٹی اترتی تو ہے نہیں، پٹی تالف ہے تو کہا احتیاط واجب بنا پر جاؤ اور مالک کو راضی کرو، اور اگر پٹی تالف نہیں ہے، اترتی تو ہے نہیں، تو کہا فتویٰ دے رہا ہوں کہ مالک کو راضی کرو۔ لہذا خلاصہ یہ کہ پٹی اگر نہیں اترتی تو مالک سے آپ نے رضا طلب کرنی ہے، چاہے پیسے دینے پڑ جائیں، چاہے اس کے کوئی کام کرنے پڑ جائیں، اس کو راضی کرنا ہوگا، وہ راضی ہو گیا تو اب آپ پٹی پر ہاتھ پھیریں گے، اور اگر راضی نہ ہو تو پھر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ پٹی پہ ہاتھ نہیں پھیرنا، ادھر ادھر سے دھو لو اور پٹی کو چھوڑ دو، پٹی کو چھوڑا، ہم تو زخم کو چھوڑتے تھے، آپ نے پٹی چھڑوا دی، کہا ساتھ تیمم بھی ملا دیں، تو اگر آپ کی تکلیف پٹی کو چھوڑ کے وضو کرنا تھی تو وہ آپ نے کر لیا، اگر آپ کی تکلیف تیمم تھی، کیونکہ پٹی تو ہم نہیں چھوڑتے، پٹی کے اوپر تو روایات ہمیں کہہ رہی ہیں مسح کرنا ہوتا ہے، تو مکشوف کو چھوڑنا ہوتا ہے، تو کہا یہاں پر آپ تیمم بھی ساتھ جام بین الوضو والتیمم کریں اور پٹی پہ ہاتھ نہ پھیرنا۔ دیکھا اسلام اتنا شدید ہے، اس کی مجبوری بنی ہوئی، پٹی کھلتی نہیں، کوئی نقصان ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، تو کہا ہم پٹی پہ ہاتھ نہیں پھیریں، کیوں غصب جاؤ اس کو راضی کرو، اتنی چھوٹی سی پٹی میں جو ہے نا اجازت نہیں ہے۔
جتنے بھی آ جائیں یہ مستشرق لوگ اور مادہ پرست اور یہ جتنے بھی اشکالات کریں، ایک بندہ ہے جو دین کو نہیں جانتا تو اس کو تو اپنے ساتھ ملا لیں گے، ایک بندہ ہے جو دین اسلام کو جان چکا ہے نا، اس کو تو اسلام کی ہر چیز معجزہ لگتی ہے۔ اخلاقیات دیکھو، ایک عرب کے بدو معاشرے میں ایک بندہ آئے جو خود بھی پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ اتنے اعلیٰ اخلاق دے کر جائے، نبی بھی نہیں ہے اور ایسے اعلیٰ اخلاق دے کر جاتا ہے، کسی کا شاگرد بھی نہیں ہے سید المرسلین، ورنہ استاد تو سید المرسلین کے کہتے نا، فتح مکہ کے وقت کو کہتے کہ جی یہ ہمارا شاگرد ہے نا، وہ استاد وہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ اگر بڑے عالم بن جاؤ گے نا تو آپ کے استاد پھر کہیں گے جی یہ شاگرد ہمارا ہے۔ تو وہ جس نے اتنی بڑی حکومت بنا دی تو استاد کہنے لگ جاتے کہ یا استادوں کی اولادیں کہتی جی ہمارے باپ کا شاگرد، کوئی بھی نہیں کہہ سکا کہ ہمارا شاگرد ہے یا ہم سے اس نے کچھ لیا ہے یا کوئی خیر طلب نہ، اور جو کچھ بھی وہ دیتا گیا ابھی تک وہ معجزے کی طرح ہے کہ ماہر نفسیات جب اس کے اخلاق کو دیکھتے ہیں تو اس سے متاثر ہوتے ہیں، سائنسدان جب اس کی باتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ سائنس اس سے لے رہے ہوتے ہیں، فلکیات کے ماہر جو ہیں وہ قرآن یا احادیث کو دیکھتے ہیں تو وہ فلکیات والی بات ہے۔ اور اب تو کوئی ایسا اتفاق ہو رہے ہیں یا مجبور ہو کر، مثلا ناسا جو ہے فلکیات میں جو امریکہ میں ہے، وہ تعبیریں بھی وہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو قرآن استعمال کرتا ہے۔ مثلا پہلے کہتے تھے کہ الغبار الکونی، جب زمین سے نکلو نا، اس کے جو کیا نام تھا، ہماری کشش ثقل ہے، کشش ثقل سے نکلو تو وہ جو اوپر اوزون کی تہہ ہے ان سے جب لہریں روشنی گزرتی ہے سورج کی تو وہ الٹرا وائڈ کے بنفسجی جو تھی، آپ نے سائنس پڑھی ہوگی، یاد ہوگی، وہ روشنی کی کرنیں گزرتی جو کینسر کا موجب بنتی ہیں تو وہ نہیں گزرنے دیتی، وہ پیچھے واپس چلی جاتی ہیں، اور جو ہمارے لیے مفید ہوتے ہیں وٹامن ڈی وغیرہ بنتی ہے تو وہی ادھر آتی ہیں اور کچھ نہیں آتا۔ اور اسی طرح شہاب ثاقب وغیرہ آنے لگتے ہیں تو وہ جل جاتے ہیں، تھوڑا بہر اس سے نکلو نا تو سارے شہاب ثاقب اور جو چیز ہے ملبہ سارا کائنات کا وہ بہر ہی ہے۔ تو اس وقت پہلے سائنسدان اس کو غبار کونی کہتے تھے، غبار غرد غبار کہتے ہیں، اب انہوں نے اصطلاح اپنی تبدیل کیا، وہ کہتے ہیں اس کو گرد و غبار نہیں کہنا ہے، اس کو دھواں کہنا ہے، سموک کہنا ہے، اور قرآن نے بھی سموک کہا ہے۔ یہ اب ان کی نئی اصطلاح آئی ہے کہ غبار سے ہٹ کر اس کو سموک کی طرف لے آئے۔ یہ اب اس طرح بہت سے موارد میں وہی لفظ مجبور ہو کر، کیونکہ اس میں خصائص غبار والی نہیں ہے، اس میں خصائص دھوئیں والے ہیں، تو وہ کیوں غبار اس کو کہیں، یہ علمی غلطی ہوگی، لہذا وہ اب وہی تعبیر استعمال کرنے لگے جو قرآن نے استعمال کیا۔ تو اس طرح ان کی، اب اگر کوئی منصف ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ دین جو ہے نا یہ بس ایسے اس نے گھر میں بنا لیا، اور افاق کو دیکھو، علم اخلاق کے ماہرین بھی جو ماہر ہیں ساری زندگی علم اخلاق میں، وہ بھی انہی سے استفادہ کر رہے ہیں معصومین سے، اور افواج یہاں جو معرفت کے اعلیٰ مدارج پہ پہنچے ہیں وہ بھی انہی سے استفادہ کر رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی جتنا ان کے رتبے بڑھتے جاتے ہیں آگے اہل بیت کی روایات ان کو ہدایت کا رستہ مزید دکھاتی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے اہل بیت ان سارے مدارج کو جانتے ہیں نا کہ وہ رستے بیان کر رہے ہیں، کہیں تو غلط بھی بیان کر دیتے تو پھر وہ عرفا بھی کہنے لگ جاتے کہ ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے اور اہل بیت کو یہ اور طرف لے جا رہے تو گمراہی ہے۔ اس کا مطلب ہے ان کا علم من اللہ ہے، اور انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے سب کچھ کیا، اور سید المرسلین نہ کوئی استاد نہ کوئی، اور اہل بیت نہ کوئی استاد نہ کوئی مشاور نہ کوئی، سب کچھ دے گئے۔ تو یہ وہ ہیں، ان کی ہر بات جو ہے وہ کمال پہ پہنچ گئی۔ اچھا، اذا کان ما علی الجرم من الجبیرۃ مغصوبا، جرم پر جو جبیرہ ہے وہ غصبی ہے تو لا یجوز المس علیہ، اس پر مس نہیں ہو سکتا، ولو مسا، اگر مس کیا تو لا لم جیسے وضو علی الاوات العظوم، احتیاط لازم نہ پر وضو صحیح نہیں ہوگا کیونکہ عبادت میں غصب داخل ہو گیا ہے نا، تو احتیاط واجب سے اس کی طرف سے آتی ہے۔ یہ کسی
مناسب موقع پہ یہ اصولی مسئلہ ایک بنتا ہے، اس کی وجہ سے یہ احتیاط واجب ہو جاتی ہے، وہ اسی وقت ذکر کریں گے۔ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ مباحن، اگر اندر سے غصبی ہے، اوپر سے آپ نے اپنی پٹی باندھ دی ہے، ظاہر مباح ہے، وباطنُ مغصوباً، تو فَإِنْ لَمْ يُؤَدُّ مَسْحُ الظَّاهِرِ تَصَرُّفًا فِي الْبَاطِنِ، اگر آپ ظاہر پر مسح کریں اور وہ باطن میں تصرف شمار نہ ہو رہا ہو تو لا یضر، پھر کوئی مسئلہ نہیں، آپ ظاہر پر مسح کر سکتے ہیں۔ جانماز اگر ڈالیں نا، غصبی زمین پر اوپر ٹھہر جائے تو یہ زمین میں تصرف شمار ہوتا ہے، کیونکہ جانماز میں اتنی پاور نہیں ہے کہ ہمارا وزن زمین تک جانے ہی نہ دے، لیکن ادھر مسح کریں تو نہ ہمارے ہاتھ کا بوجھ جا رہا ہے، نہ کوئی پانی جا رہا ہے، نہ کچھ، تو یہاں پر ممکن ہے کہ ظاہر پر مسح باطن میں تصرف شمار نہ ہو، تو کہا پھر مسئلہ نہیں ہوا۔ الا اگر ظاہر پر مسح کریں آپ کا جو اپنا ظاہر ہے اور باطن میں تصرف شمار ہو رہا ہو تو لازم رفع ہوا تبدیل ہو، اتارو اور نئی پٹی باندھو۔ فَإِن لَمْ يُمْكِن، اگر ممکن ہی نہیں ہے اتارنا، او کان مضرن، یا نقصان دہ ہے اتارنا، بحد، اس حد تک نقصان دہ ہے کہ لا یاجب معہ الرفع، اس حد تک نقصان دہ ہے کہ رفع کا وجوب بھی ختم ہو گیا، اب اتارنا واجب نہ ہو، اس حد تک لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، آپ کا نقصان ہوتا ہے اور اسلام آپ کو کہ واجب آپ پہ اتارنا، تو پھر اسلام نہیں کہتا واجب ہے، تو اس حد تک نقصان دہ ہے کہ اب اتارنا واجب نہ رہے، تو اب یہاں پر وہ صورت ہے کہ فَإِنْ اُدَّ طالفاً، وہ پٹی طالب شمار ہو رہی ہے تو جازا المس علیہ ولیکن آوت لزوماً استرضاء المالک قبل ذالکا، آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں، لیکن احتیاط لازم یہ ہے کہ مسح کرنے سے پہلے مالک کو راضی کرو، یہ ہے طالب میں احتیاط لازم ہے۔ وَإِنْ لَمْ يُؤَدُّ طالفاً واجب استرضاء، اگر طالب شمار نہیں ہو رہی تو پھر فتویٰ ہے کہ اس کو راضی کرو، بعض یہ ہے کہ مالک کو راضی کرو۔ فَإِنْ لَمْ يُمْكِن، اگر مالک کو راضی کرنا ممکن نہ ہو تو پھر فَالْآوَتُ لُزُومًا الْجَمْعُ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَالتَّیَمُّمِ، وضو اور تیمم میں جمع کرو۔ وضو کیسے کریں؟ بالاقتصار علی غسل اطراف، ارد گرد کو دھوئیں اور پٹی کو کچھ۔ اچھا، بس ہماری دو شرطیں ہیں جبیرہ میں، ایک یہ ہے کہ جبیرہ پاک ہو، پٹی پاک ہو، اور دوسری یہ ہے کہ غصبی نہ ہو، اس کے علاوہ اور کوئی شرط نہیں ہے، ریشم کی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، غیر معقول اللام حیوان کے اجزاء سے ہے، اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا ہے نا، گیدڑ کو ذبح کیا ہے، بلی کو ذبح کیا ہے شرعی طریقے سے، تو اب وہ نجس تو نہیں ہے، اس کے اجزاء سے جو ہے بنی ہوئی ہے پٹی اور باندھی ہوئی ہے چمڑے کی، تو اس پر مسح کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، نجس نہیں ہے، غصبی بھی نہیں، باقی شرائط کچھ نہیں۔ لا یشترط فی الجبیرۃ ان تکون مما تصح الصلاۃ فیہ، جبیرہ میں یہ شرط نہیں ہے کہ ایسی چیز ہو جن میں آپ نماز پڑھ سکتے ہو، یہ شرط نہیں۔ فلو کان حریرا، ریشم ہے جس میں نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن جبیرہ بنایا ہوا ہے زخم پہ، تو آپ مسح کر سکتے ہیں اس پر۔ اور ذهباً، یا سونے کی پٹی باندھی ہوئی ہے، اور جز حیوان غیر معقول اللام، غیر معقول اللام حیوان کے جز جو ہے، جیسے وہ بلی کے شرعی ذبح جو کیا تھا تاکہ نجس نہ رہے، تو کالام یضر بوضو، یہ وضو میں مضر نہیں ہے، وضو ہو جائے گا۔ فالذی یضرہ و نجاست ظاہر الجبیرہ او غصبیت ہو، وہ یہ ہے کہ نجس ہو پٹی یا پٹی غصبی ہے تو یہ چیز مضر ہے، اس کے علاوہ مضر نہیں ہے۔ جبیرہ کب تک کرنے رہنا ہے؟ کہا جب تک آپ کو ضرر کا خوف ہے، جب تک آپ کے دل میں خوف ہے کہ نقصان دے گا، تب تک آپ جبیرہ کرتے رہیں۔ پہلا دن ہو گیا، دوسرا دن ہو گیا زخم کو، 3 دن، ہفتہ ہو گیا ہے، ہفتے کے بعد ابھی آپ کو خوف ہے کہ نقصان دے گا، تب بھی آپ نے وضو جبیرہ کرنا ہے۔ مادام خوف ضرر باقیاً یجری حکم الجبیرہ، وَإِنْ احتمل البر، اگرچہ اس کو احتمال ہے شفا کا کہ مجھے شفا مل گئی ہے، لیکن پھر بھی جب تک خوف ہے کرتا ہے۔ وَإِذَا زَالَ الْخَوْفُ وَجَبَ رَفْعُهَا، جب خوف ختم تو آپ نے اصلی وضو کرنا ہے، لہذا یہ پٹی اب مانے شمار ہو رہی ہے، اس کو اتارو اور اصلی وضو کرو۔ ایک بندہ ہے کہ اس کو شفا مل گئی ہے، اب اس نے پٹی اتارنی ہے، پٹی بھی اتارنا ممکن ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن نماز کا ٹائم بہت مختصر ہے،
کہ پٹیاں اتارنے لگ گیا تو پھر تو نماز کا ٹائم چلا جائے گا. اب یہاں وضو جبیرہ کرنے دیتے ہو. کہا وضو جبیرہ تو ہوتا ہی ضرار کے وقت ہے, یہاں تو ضرار ہی نہیں ہے, لہذا اس کو سیدھا تیمم کی طرف جانا ہے. پٹی اتارنے بیٹھ گیا نا تو نماز کا وقت ہی ختم ہو جائے گا, لہذا وضو جبیرہ ہم نہیں کرنے دیں گے, ضرار ہی نہیں. تیمم اذا امکن رفع الجبیرہ وغسل المحل, جبیرہ اتارنا محل کو دھونا ممکن ہے, لیکن کان موجبا لفوات الوقت, وقت چلا جائے گا تو واجب الوضو الی تیمم, اصلی وضو نہیں ہو سکتا کیونکہ وقت تنگ ہے, تیمم. تو لہذا آپ نے ایسے کرنا ہے کہ وضو اور تیمم کو ادھر رکھ کے درمیان میں جبیرے والے کو پکڑنا ہے, وہ بندے پہچان لیں جن کو پکڑنا ہے, باقی کو تیمم کی طرف جانا ہے. اب ہے کہ ایک بندے نے دوائی لگائی تھی, پٹی باندھی تھی, وضو جبیرہ وغیرہ کرتا رہا, ہفتے بعد اب اس کو شفا مل گئی ہے, پٹی شٹی اتار دی, لیکن زخم والی جگہ پہ دوائی چمٹی ہوئی ہے جس میں خون کی آمیزش بھی ہے, ساری نجس ہے. اب اگر اس کو اتارتا ہے تو پھر زخم ہو جائے گا, نقصان ہوگا. تو مستقبلی نقصان سے بچنے کے لیے اس کو یہ دوائی یہیں رکھنی ہی پڑے گی. اب جب رکھ چکا ہے, یہیں نہیں اتار رہا, تو کیا ارد گرد کو دھو کر اس جگہ کو چھوڑ دے؟ کہا وہ چھوڑتے تھے جب زخم ہوتا تھا, اب زخم تو ہے ہی نہیں, لہٰذا اس کی تکلیف بھی تیمم ہے. اتارتا ہے تو نقصان ہوگا نا, تو وضو کے لیے ہم یہ نقصان اس سے نہیں کروائیں گے. تیمم الدواء الموضوع علی الجرح, یہی ہے نا, ہاں, زخم پر دوا ہے, و ناوے یعنی پھوڑے پر, یا ہڈی ٹوٹی ہوئی پر دوا تھی, پھوڑے پر ہڈی نہ, اس میں زخم نہیں ہے نا. اذا اختلط مع الدم, خون کے ساتھ مل گیا ہے, وہ سارا کا شائل واحد, وہ دوا اور خون ایک چیز ہی بن گیا اور جو اوپر چمٹی ہوئی ہے. ولم یمکن رفعہ بعد البر, شفا کے بعد اس کا اتارنا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ بیان کانا مستلزما لے جرح المال و خروج دم, پھر زخم لگ جائے گا, پھر خون نکلنے لگے, نقصان ہوگا. تو لا یجری علیہ حکم الجبیرہ بل تنتقل الوظیفہ الی التیمم. اور تیمم کا مورد دیکھو, اذا کان العضو صحیحا لیکن کانا نجسا, آپ کو کوئی زخم نہیں ہوا, نہ ہڈی ٹوٹی ہے, ایک اور بندے ایکسیڈنٹ ہوا اور آپ نے اٹھایا, آپ کے ہاتھ نجس ہیں. کیا ہے؟ ہاں, یہ وہی قاعدہ آ رہا ہے کہ بھئی آپ کو ہم تیمم کی طرف بھیج رہے ہیں نا, بشرطے کہ مقام تیمم پر کوئی مانع نہ ہو. اگر مانع موجود ہے تو پھر جب تکلیف تیمم متعین ہو جائے اور مانع موجود ہو تو آپ کی تکلیف جام بین تیمم والوضو ہو جائے. تو یہ وہی ہمارا قاعدہ ذکر نئی کتاب میں آئی, بس یہ کل ختم کر لیں گے انشاءاللہ. وہ والی 3 لائنیں آپ لکھ